برادران اسلام، بزرگان ملت، میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساری تعریفیں اس رب کریم کے لیے جس پاک پروردگار نے ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت جمعے کے موقع پر اجتماعیت کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمارے اس مل جل کر بیٹھنے کو دین کی نسبت سے دین کی بات سننے اور سنانے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا باعث بنائے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان طرح طرح کی پریشانیوں کے صدمات سے گھرا ہوا ہے، تو رمضان المبارک کی یہ بابرکت ایام ہیں، رحمت والی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں اللہ کی رحمت مجھے مارتے ہوئے بندوں کا رخ کر رہی ہے، تو ایسے بابرکت اور سعادت گھڑیوں میں انسانوں کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے علاقے کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خیر، عافیت، امن، سلام۔ رمضان المبارک کتنا اہم اور کتنا عظیم مہینہ۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں ایک جگہ جس طرح ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ نسبت ہے کہ ایک قطرہ ایک سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت اور کیا وقت رکھتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینے اور دوسرے دن رمضان المبارک کے دنوں کے مقابلے میں وقت رکھتے ہیں۔ وہ رمضان کا مہینہ سمندر ہے اور باقی مہینے قطرہ ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت والی نظر کھولتی ہوتی ہے، انہیں اللہ کی رحمتیں نظر آتی ہیں اور اس کا احساس بھی فرماتے ہیں اور ان رحمتوں کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے ہر چیز سے یکسو ہو کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہر کام کو چھوڑ کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ رمضان کے اندر آپ کی 3 چیزوں میں بہت اضافہ ہوتا ہے، 3 چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز عبادت۔ رمضان المبارک کے علاوہ کیا عبادت کرتے تھے ہمارے نبی؟ اتنی عبادت کرتے تھے، روایات میں آتا ہے حتی یتورمت قدماہ، آقا کے قدم مبارک پر برم آ جاتا، رات کو اتنی عبادت کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں جب اضافہ ہوتا ہوگا تو وہ کتنا اضافہ ہوتا ہوگا؟ تو رمضان میں عبادت میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری سنت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، رمضان میں سخاوت بڑھ جاتی ہے، تیز ہواؤں کی طرح آپ کا دربار کھل جاتا ہے، آپ کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہتے تھے رمضان کے علاوہ میں بھی، لیکن رمضان مبارک میں خاص طور سے سخاوت انتہا درجے کی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے معلوم ہوتی ہے کہ رمضان میں مناجات کے اندر گریہ زاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اپنے آپ کو قبول کروانا، یہ ایک ایمان والے کی بہت اہم ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم بڑے سعادت مند ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ پہلے زمانے میں بزرگ جب دوسرے کسی بزرگ کا تذکرہ فرماتے تھے کہ فلاں آدمی وہ دنیا سے چلا گیا، وہ کیسا تھا، تو یہ تصور اور یہ تذکرہ کرتے تھے کہ اس نے اپنے زندگی کے اندر اتنے رمضان پائے، اس نے
62 رمضان پائے، اس نے 63 رمضان پائے، اس نے 70 رمضان پائے، اس نے یعنی مطلب یہ تھا کہ ہر مرتبہ رمضان المبارک کے اندر یہ اپنے آپ کو صاف کر دیا۔ تو رمضان صفائی کا مہینہ ہے، رمضان جلاؤ القلوب کا مہینہ ہے، دلوں کو روشن کرنے کا مہینہ۔ رمضان المبارک گناہوں کو آگ لگانے کا مہینہ ہے، رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کے، اس میں گناہوں کو جمع کر کے آگ لگا دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت خیر کا مہینہ ہے، بہت برکت کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ غفلت کے ساتھ گزرا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان کا بابرکت مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد کے اندر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیٹھے تھے، آپ نے واعظ فرمایا، جو خطاب فرمانا تھا وہ خطاب فرمایا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ منبر پر جب چڑھے تھے تو پہلے زینے پر قدم رکھ کر کے آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھ کر بھی آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھ کر بھی آمین کہا، حالانکہ آپ کبھی بھی خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آمین کی یہ روایت ہم نے نہیں دیکھی، آج آپ نے خلاف معمول یہ آمین جو کہا ہے اس کی وجہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے دعا فرمائی تھی، اور اس دعا میں ایک دعا یہ تھی، 3 بد دعائیں تھیں یا 3 دعائیں تھیں بلکہ بد دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب جو اپنی امت پر بے انتہا شفیق ہے، لیکن وہ اس آدمی سے کتنا ناراض ہے کہ اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ کیا بد دعا کی جبرائیل نے؟ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اور حضور نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے خسارے میں اور بہت ہی نقصان میں ہے وہ شخص جو رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا۔ اس لیے دوستو، ابھی رمضان کا آغاز ہے، کچھ ہی دن گزرے ہیں، ہم اس رمضان کو، اس کی عظمت کو ضائع نہ ہونے دیں، غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، سحر اور افطار میں توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے دل کو تر کریں، آنسو بہا کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کریں، معافی چاہیں، اور اتنا روئیں کہ اللہ کو ترس آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ضرور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کے دباؤ میں آ سکتا ہے، نہ کسی کے دوست کے سامنے دب سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کو چالاکی سے زیر کر سکتا ہے، چالاکی سے چکمہ دے سکتا ہے۔ نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اس کی شان بے نیاز ہے، لیکن پروردگار جہاں بے نیاز ہے وہاں قدردان بھی ہے۔ اگر کوئی محنت کرتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، تو پروردگار پھر قدردان بھی ہے، قدر بھی فرماتے ہیں۔ یہ بندہ اتنا مانگتا ہے، میرا بندہ چاہتا ہے، چلو میں اسے اپنا بناتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا بنا لے، جس کو اپنی بارگاہ میں پناہ دے دے، اس کو دنیا کائنات کی ساری چیزیں، ساری دنیا اس کے مخالف ہو جائے، اس کو بال بھی کا نہیں ہو سکتا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ سے بھگا دے، نکال دے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ مچھر سے بھی ہلاک ہو جائے گا، اور ایسا کر کے دکھایا۔
وہ ایک مکھی اور ہوا کے جھونکے سے ختم ہو جائے گا، اور جس کی اللہ حفاظت فرمائے اس کو مکڑی کے جالے میں حفاظت کر دے فرماتا ہے۔ تو شیطان انسان کو جو سمجھاتا ہے، جیسا میں نے اپنے اس علاقے کے اندر دیکھا، خاص طور سے یہاں ہم لوگوں نے دعاؤں کا ٹھیکہ مولویوں کو دے رکھا ہے، امام ہوگا وہی دعا کرے گا۔ کیوں وہ دعا کرے گا؟ کہتے ہیں امام صاحب یہی دعا کرنا چاہیے۔ قبرستان میں جائے گا تو امام دعا کرے گا، خود دعا نہیں کریں گے۔ نماز پڑھیں گے تو امام ہی دعا کرے گا۔ حج کرنے جائیں گے وہاں بھی امام ہی دعا کراتے ہیں۔ یہاں کے لوگ وہاں بھی امام سے ہی دعا کراتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی مقامات مقدسہ آئیں گے وہاں امام سے دعا، عرفات میں امام سے دعا کراتے ہیں، شہری اور افطاری میں امام ہی لگا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ صرف خاموش۔ اور امام اگر عربی میں دعا کرتا ہے، جاننے والا ہے، چلو وہ تو دعا ہو گئی، لیکن اگر اسے خود بھی پتا نہیں ہے، بیچارہ حافظ صاحب ہے، پتا نہیں ہے میں کیا دعا مانگ رہا ہوں، عربی کے کلمات پڑھ رہا ہے، تو وہ دعا بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارا تصور بنا ہوا ہے دعا کے بارے میں، اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے۔ یہ شیطانی تصور ہے جو شیطان نے بنایا ہوا ہے، ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری دعا کہاں چلے گی، ہمیں دعا کرنے آتی ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی دعا مانگی نہیں ہے، ہمیں آتی نہیں ہے، لہذا کوئی ہوگا تو وہ دعا کرے گا، ہم آمین آمین کہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تصور غلط ہے، یہ شیطان کا سمجھانا ہے، اور شیطان اپنے سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ہم کو دعا سے محروم کر دیا۔ دعا کی لذت آج ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ دعا کے ذریعے سے انسان کو کیا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل پر کیا انوارات وارد ہوتے ہیں، ان سے ہم ناآشنا ہو گئے، کیونکہ ہم دعا کرتے ہی نہیں ہیں، ہم دعا سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو کلام نازل فرمایا اس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب لوگ آپ سے پوچھیں یا نبی اللہ میرے بارے میں، تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، میرا ایڈریس پوچھیں میں کہاں ہوں تو آپ کہیے وہ بہت قریب ہے، شہر رگ سے زیادہ انسان کے قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ انسان کے زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے وہی اللہ کا کان اسے سن لیتا ہے، اسی جگہ سن لیتا ہے، فوراً قبول کرتا ہے۔ اور قرآن میں واقعات ذکر فرمائے، جب بھی کسی نے مانگا پروردگار نے کیسے قبول کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کی تاریکی کے اندر، تہ میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، میں نے سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتے نازل فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے دو بیٹے کی، ایسی بشارت جب فرشتے حاضر ہوئے، قال فبشروه بغلام علیم، انہوں نے ایک حلم والے بچے کی بشارت دے دی کہ آپ کے گھر کے اندر ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں یہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ فاقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ آئی اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہ یہ بچہ کیسے ہوگا، میں تو بانجھ ہو گئی ہوں، میں بوڑھی بن گئی ہوں۔ فرشتوں نے فرمایا قالوا كذلك قال ربك، تیرے رب نے تو ایسا ہی کہا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کیسے بانجھ سے بچہ پیدا ہوا۔ ناممکن کو ممکن کر دیا پروردگار نے، اس کے یہاں کوئی اسباب نہیں، ماوراء الاسباب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا نہیں تھا، اولاد تھی نہیں، سب کچھ ہے لیکن اولاد کی نعمت نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کفالت کے دوران، یہ حضرت مریم انہی کی کفالت میں تھی بیت المقدس کے اندر،
कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम को देखने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए, उनकी खबरगिरी के लिए जब मिहराब में उस कमरे में दाखिल होते थे जहां हज़रत मरियम रहा करती थी, तो वहां ये देखते थे कि हज़रत मरियम के पास फल है, फ्रूट है, नए नए फ्रूट है, ताज़ा किस्म के फल हैं, ग़िज़ाएं हैं। हज़रत ज़करिया पूछते, अन्ना लकी हाज़ा, आप तो मेरी कफालत में हो, मैंने तो ये पहुंचाया नहीं है, कहां से आ गए आपके पास फ्रूट, और आज तो इन फलों का मौसम भी नहीं है। कालत हिय मिन इंदिल्लाह, हज़रत मरियम जवाब देती है, अल्लाह खुद ही भेजते, अल्लाह भेजते हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। बस ये देखना था, जब इस तरह के मामला, जब इस तरह का माजरा हज़रत ज़करिया ने देखा, तो कुरान कहता हुनालिका, बस वहीं पर खड़े खड़े ये देखकर तसव्वुर में आ गया कि बगैर मौसम के जब मरियम को फल मिल सकते हैं, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा भी मौसम नहीं रहा, बाल पक गए, उम्र तक गल चुकी है, मौसम से मैं भी अब खाली हूँ, लेकिन जब बगैर मौसम के परवरदिगार यहाँ फल देता है तो मुझे फल क्यों नहीं देगा। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हब्ली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। परवरदिगार मुझे ज़ुर्रियत तय्यबा की। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। फरिश्ते आ गए बशारत लेकर के, हज़रत ज़करिया नमाज पढ़ रहे हैं, क़ाइमुन युसल्ली, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फनादतहुल मलाइका, मलाइका ने ऐलान कर दिया, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला आपको औलाद भी अता फरमाएंगे, वो औलाद जो नबी भी होगा, नेक होगा, पारसा होगा, सालेह होगा। अच्छा ये कैसे होगा, फिर उसकी अलामत बताई। बहरहाल अर्ज ये करना है, अल्लाह ताला ही सुनने वाले। उधर ही खड़े होकर दुआ की। आप रात में दुआ करें, सुबह में दुआ करें, कश्मीरी में दुआ करें, उर्दू में दुआ करें, गुजरी में दुआ करें, पहाड़ी में दुआ करें, जिस जबान में चाहे दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हर जबान को जानते हैं, वो हर जबान को सुनते हैं। जब हम एक दूसरे को खिताब करके बात करते हैं, एक दूसरे से मांगते हैं, तो यहाँ कोई नहीं कहता है मुझे बात करने नहीं आती है, तो फिर अल्लाह के सामने हम ये तसव्वुर क्यों रखते हैं कि हमें बात करने नहीं आती। ये शैतान का धोखा है जो शैतान ने हमें और आपको दिया। ये तो बहरहाल वक्त के अंबिया थे। अगर आप गौर करें कुरान करीम में, वहां तो शैतान दुआ करता है। शैतान जिससे बड़ा मरदूद कोई हो नहीं सकता। अंजिरनी इला यौमि युबअसून, परवरदिगार के सामने जब अल्लाह ताला ने फरमाया आदम को सजदा करो, अल्लाह का हुक्म था, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाइन, सब मलाइका सजदा रेज़ हो गए, इल्ला इब्लीस, इब्लीस खड़ा हो गया, मैंने नहीं करना है। क्यों? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। दलील दी, आपने मुझे आग से बनाया, आग की खासियत है ऊपर जाती है, और हजरत आदम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी की खासियत यह है मिट्टी ऊपर से नीचे आती है। तो आदम को जो मिट्टी से बना है, इसको नीचे आना है, इसको सजदा करना चाहिए, आप मुझे सजदा करवाते नहीं। माना अल्लाह का हुक्म, लेकिन अल्लाह ताला की सारी दुनिया नहीं मानती, अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है। शैतान ने इनकार कर दिया। शैतान ये जानता था कि अल्लाह ताला बेनियाज है, इसको किसी की नाफरमानी से कोई असर नहीं होता है। अगर हम किसी को हुक्म देंगे बेटा ये काम करो, किसी वो नहीं करेगा, अंदर से गुस्सा आता है और वो तभी तासुर पैदा होता है। अल्लाह ताला इससे बेनियाज। शैतान इस बात को जानता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की, लेकिन ये अल्लाह ऐसे वक्त में भी दुआ को कबूल करता है। फौरन दुआ की, अंजिरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह मुझे अब क़यामत तक तो मोहलत दे दे, क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया इन्नका मिनल मुनज़रिन, आपको मोहलत दे दी। क़यामत की सुबह तक शैतान को मोहलत है। ये उसने दुआ मांगी है, और कब दुआ मांगी है? जब उसको अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल दिया, मरदूद करार दिया, तब ये दुआ मांगी।
ہم اگر یعنی یہ بات سوچیں ہم سوچیں گنہگار ہے، کہاں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، پھر کہاں ہماری دعا؟ چلو کسی نیک بندے کو امام صاحب کو پکڑ کر لائیں گے، وہ دعا کریں گے، ہم آمین کریں گے۔ وہ امام صاحب دعا کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے تضرعا و خفیہ، ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ۔ دعا کے اندر دھیرے زاری ہونی چاہیے، تضرع، اور اس میں انسان جتنا خفیہ ہوگا، تنہائی میں ہوگا، راز کے ساتھ ہوگا، اتنا ہی اس میں جی لگے۔ ہمیں اس بات کا مزاج بنانا ہے۔ اگر ہم اس مزاج میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے دعا جو ہتھیار ہے مومن کا، کیا کہا گیا؟ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار سے انسان خود کی حفاظت کرتا ہے، ہتھیار سے انسان دشمن کو دور سے نپٹا دیتا ہے، ہتھیار سے انسان اپنے آپ میں ایک محفوظ محسوس، یعنی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اگر ہتھیار نہیں ہے پھر انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے۔ ہتھیار ہمارے پاس دعا ہے، اور اس دعا کو ہمیں تنہائی میں، شہر کے وقت میں، کمروں کے اندر، اپنے کمرے میں، اپنے مکان میں یا مسجد کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے پروردگار کے سامنے مانگنا ہے، اور خوب جی لگا کر مانگنا۔ دعا کا مقصد اور دعا کا مطلوب ہی یہی کہ انسان پروردگار کے سامنے اپنے دل کو کھول کر کے رکھے، اپنے آنسو بہائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، وہ دلوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ پروردگار تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ رب تمہاری نیتوں کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صبح اور شام میں اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے اس چیز کو حاصل کرنا، دعا کثرت کے ساتھ مانگیں، اور جتنا مانگیں گے پروردگار کی رحمت اتنی متوجہ ہوگی۔ اور میں عرض کروں، ہمارے یہاں اخروٹ ہوتا ہے، اس اخروٹ کا ایک کور ہوتا ہے باہر سے، وہ سبز کور تو نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک سخت کور ہوتا ہے، اس کور کو بھی توڑ کر کے اندر سے اس کی گیریاں نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مغز، مغز اخروٹ۔ بادام ہوتا ہے، بادام کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، وہی مغز اصل مقصد ہوتا ہے۔ اخروٹ وہ باہر کا کور خریدنا مقصد نہیں ہوتا ہے، اندر کا مغز مقصود ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں مغز کو۔ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ باقی باہر سے کور ہے، اصل مغز کیا ہے؟ ہم سوچو شیطان نے کتنا بڑا دھوکہ ہم کو دیا ہے، کور دے دیتا ہے، مغز کہتا ہے تم اس کے لائق نہیں ہو، نکل جاؤ، تمہیں مغز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم دین سے بہت دور ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر دعاؤں کا اہتمام، صبح اور شام میں اس پر بات نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شیطان کی دعا قبول کر سکتے ہیں، اور شیطان کی فریاد پر اور اس کے سوال پر اس کو مہلت دے سکتے ہیں، کیا پروردگار ہمارے اور آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، ہماری مغفرت نہیں کر سکتے؟ یقیناً کریں گے، اور ہمارے اوپر تو اتنے مہربان ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خشیت اور خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو جو آپ کی آنکھ سے نہیں نکلا ہے، ادھر ہی کہیں پلکوں کے اندر ہی رہ کر کے اس آنسو کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی لگی ہوئی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ پھر جب ہم روئیں گے اللہ کے سامنے، پروردگار اس رونے کو ضائع فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ناقدر نہیں ہے، اللہ قدردان ہے۔ تو اگر پھر بھی ہم اللہ کے سامنے فریاد نہیں کریں گے، تہجد کا وقت ہے، رونے کا وقت، اور اس کے علاوہ افطاری کا وقت ہے، جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
ان اوقات کا انتظار کرنا چاہیے. اور پھر رات میں تراویح کے بعد آپ گھروں میں ہوتے ہیں, ڈال دیا مصلی, جائے نماز پڑھنے لگے نوافل, اور پھر اس کے بعد مانگو دعا اللہ تعالیٰ سے. فیصلے وہی سے ہوتے ہیں. یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے یہاں سے وہاں سے وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, لیکن پیچھے سے فیصلہ وہیں سے آتا ہے. وہ ایک دیہاتی آیا تھا بازار میں, شہر میں, اس نے دیکھا کہ شہر میں ایک جگہ ٹوٹی لگی ہے اور لوگ اس میں پانی بھر کر لے رہے ہیں. سب لوگ لاتے ہیں اپنی بالٹیاں اپنے کین اور لے کر کے بوتلوں میں پانی بھر کے لے جاتے ہیں. اس نے اس ٹوٹی کو دیکھا اوپر سے نیچے سے, کہا یہ تو پانی آتا ہے اس میں, ہمارے گاؤں کا تو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. اس نے لوگوں سے پتا کیا کہ لوگوں مجھے بتاؤ یہ ٹوٹی کہاں سے ملتی ہے. لوگوں نے بتایا یہ فلاں دکان سے ملتی ہے. یہ گیا دکاندار سے پوچھا کتنے کی ہے, اس نے کہا اتنے روپے کی. اس نے پھٹ سے نکالے پیسے دے دیے, کہا میرے لیے پیک کر دو اس کو, مجھے گاؤں میں لینا. گاؤں میں پہنچا, دیہاتی آدمی تھا, عقل کا اتنا پکا نہیں تھا. وہاں دیہات میں پہنچ کر کے گاؤں والوں کو جمع کیا, کہنے لگا او گاؤں والوں سارے جمع ہو جاؤ. سارے گاؤں والے آ گئے, کہنے لگے پانی کا مسئلہ حل. آج کے بعد تمہیں پانی کے لیے ترسنے کی ضرورت, تمہیں ادھر ادھر سفر کرنے کی ضرورت. پانی کا مسئلہ میں حل کر کے آیا ہوں شہر سے. یہ دیکھو میں نے ٹوٹی لائی ہے اور میں نے دیکھا ہے شہر میں اس سے پانی نکلتے ہوئے, بس اس کو دیوار میں فٹ کرنا ہے پانی نکلے. اب اس نے دیوار میں فٹ کیا, لوگ دیکھ رہے ہیں. فٹ کرنے کے بعد اس کو کھول رہا ہے, بند کر رہا ہے, پانی آئی نہیں. کیسے آئے گا پانی؟ پھر کہنے لگا کہ یار ایسی تو وہاں پر بھی لگا ہوا تھا لیکن وہاں تو پانی نکل رہا تھا. مجھے لگتا ہے ان شہریوں نے دیہاتی کے ساتھ دھوکہ کیا, انہوں نے مجھے صحیح ٹوٹی نہیں دی. پھر کوئی عقل مند آیا, اس نے بتایا بھائی وہ ایسے نہیں آتا ہے پانی, اس کے پیچھے پائپیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ان پائپوں کا کنیکشن پانی ہاؤس سے جڑا ہوا ہوتا ہے, ٹینکی سے پیچھے جڑا ہوا ہوتا ہے. ٹینکی میں پانی ہوتا ہے, وہ پانی اس سپلائی کے ذریعے یہاں پہنچتا ہے, تب لوگ جا کر کے اس پانی کو کھول کر کے پانی لیتے ہیں. آپ نلکوں کے بغیر ہی ایسے ہی ٹوٹی لائے اور پانی مل جائے گا, ایسے ہوگا؟ ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہمیں لگتا ہے دکان سے ہمیں روزی مل رہی ہے, ملازمت سے ہمیں روزی مل رہی ہے, ہم ٹھیکیداری کرتے ہیں یہاں سے ہم کماتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں یہاں سے کماتے ہیں, مستری کا کام کرتا ہوں یہاں سے کماتا ہوں, یا اور کوئی کام کرتا ہوں. لیکن حقیقت میں یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کو روزی دینے والی. روزی دینے والی پیچھے ایک ذات ہے, اللہ ہے. وہاں سے ان دکانوں کا ان سب چیزوں کا کنیکشن جڑا ہوا ہوگا تو رزق ملے گا. اگر کنیکشن نہیں جڑا ہوگا نہیں ملے گا. چاہے آپ ایک دکان میں 10 دکانیں ڈال کر دیکھیں, ساری بند کریں گے تو رزق نہیں ملے گا. پیچھے سے کنیکشن جڑا ہوا ہونا چاہیے. تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, تو اس پروردگار سے صلح کرنے کا اور اس کو منانے کا, اس روٹھے ہوئے پروردگار کو خوش کرنے کا یہ بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس لیے اس بابرکت مہینے کے ایک ایک ساعت کو, ایک ایک گھڑی کو, ایک ایک دن کو ہم نے وصول کرنا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اپنے آپ کو یکسو کر کے فارغ کر کے, عام دنوں کے مقابلے میں ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے, آج ہم 5 وقت نماز کے علاوہ اشراق بھی پڑھیں, چاشت بھی پڑھیں, تہجد کی نماز کا اہتمام بھی کریں. تہجد کے وقت میں عام دنوں میں جاگنا مشکل ہوتا ہے, لیکن آج تو سحری کے لیے جاگنا ہی ہے, تو اسی میں 10-15 منٹ پہلے جاگ گئے, 5 منٹ تہجد پڑھ لی, 2-4 رکعتیں پڑھ لی, 10 منٹ دعا کی, اپنے لیے, گھر والوں کے لیے, ہدایت کے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے دعا کشمیری میں کی اور خوب جی بھر کر کی. اور اپنے دل کو, جیسے کسی کے سامنے انسان جاتا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری فریاد کو سنے گا اور مجھے تھوڑا دلاسا دے گا, انسان کھل جاتا ہے اس کے سامنے. تو پروردگار سے زیادہ کون ہے جو ہماری فریادوں کو سننے والا ہے؟ پروردگار سے زیادہ کون ہے جو ہمارے دکھوں کی کہانی کو سننے والا ہے اور جو ہمارے زخموں پر مرہم لگانے والا؟ وہ تو اللہ ہی ہے.
تو اس کے سامنے ہم کیوں نہیں اپنا دکھڑا سنائیں، کھل کر کے سنائیں اور پھر پروردگار سے معافی چاہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے، اسی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا گودا ہے، اور یہ جسے آ گیا، جسے یہ چیز حاصل ہو گئی دعا، سمجھو عبادت کی اصل اور عبادت کا مغز اسے مل گیا۔ بہرحال یہ ایک بار ایک حدیث آئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے یہ دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان کا بابرکت مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہماری معصیتوں کو جانتا ہے، ہماری معصیتیں اتنی ہیں پروردگار، ہمارے یہ اونچے اونچے پہاڑ بھی ہمارے گناہوں کے سامنے شرمسار ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پاک فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے ظلمت والے دلوں کو نور محبت اور نور معرفت سے پر نور فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری سحری افطاری کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو صحت یاب شفا یاب فرما۔ بس یہی دعائیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے دعا ہمیں سحر میں مانگنی ہے، افطاری میں مانگنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو غذا سے، کھانے پینے کی ہر چیز سے، ازدواجی تعلق سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ ایک بات جو ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جو ہماری کتابوں میں پہلے لکھا ہوا تھا، کیونکہ روزے کے ٹوٹنے کا تعلق جو ہے، یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ منہ کے راستے سے اگر کوئی چیز اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی بھی چیز ڈائریکٹ معدے کے اندر پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے طبیبوں، علم طب میں یہ دریافت کیا گیا تھا کہ کان کے اندر ایک تعلق ہوتا ہے کہ کان جو ہے اس کی رگوں کا تعلق ہوتا ہے حلق کے ساتھ بھی، اندر معدے کے ساتھ بھی، اسی طریقے سے آنکھوں کا بھی تعلق ہوتا ہے، ناک کا بھی۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آنکھ کے اندر کوئی دوائی ڈالی جائے تو اس کا تعلق براہ راست نہیں پہنچتا ہے معدے تک، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اب جو تحقیق جدید ہے، اس میں جو ہے علم طب سے ڈاکٹروں نے جو اور مزید تحقیق کی ہے کہ نہیں، آنکھ کا تعلق ہے براہ راست معدے کے ساتھ، لہذا اگر آنکھ میں دوائی ڈالنی ہو تو وہ بھی اتنی دوائی نہ ڈالی جائے کہ اس کا اثر حلق کے اندر آ جائے۔ اگر حلق کے اندر آ گیا پھر اس کا اثر معدے پر بھی پہنچ جائے گا، روزہ شروع ہو جائے گا، بلکہ بعض اوقات ختم ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کرام نے، اب فقہاء نے، متأخرین نے اس وقت میں، چونکہ اس مسئلے کی بنیاد علم طب پر ہے، پہلے یہ تحقیق نہیں تھی، اس لیے آنکھ میں دوائی ڈالنے کی اجازت دیتے تھے۔ اب یہ تحقیق ہو گئی کہ آنکھ کا اثر بھی معدے تک پہنچتا ہے۔ جدید فقہی مسائل کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آنکھ کے اندر بھی دوائی نہ ڈالی جائے، کان کے اندر دوائی ڈالی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ناک میں ڈالیں گے یہ بھی سیدھا اندر پہنچتا ہے۔ تو آنکھ کا مسئلہ جو ہے وہ کنفیوژن کا تھا، کیونکہ پہلے کتابوں میں ہم نے بھی لکھا ہے، پڑھا ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اب تحقیق جدید یہ ہے کہ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے کا اثر بھی معدے تک آ جاتا ہے، لہذا احتیاط کرنا چاہیے، آنکھ میں بھی دوائی نہ ڈالیں۔
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ سے ایسا ڈرنا، ایسا خوف کھانا کہ گناہوں سے انسان بچ جائے، بس یہ تقوی۔ کوئی گناہ کا کام آ جائے، انسان دیکھتا ادھر ادھر کوئی تو نہیں دیکھتا، میں کر لوں گا، اس کا مطلب اس کے اندر تقوی۔ یہ لوگوں سے بھی ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ حالانکہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی پیدا ہونے کا ذریعہ ہے روزہ، تو اس روزے کے ذریعے سے تقوی تبھی پیدا ہوگا جب روزہ حقیقت میں روزہ ہو۔ صبح سحری کھا کر پڑے رہے، سو گئے، فجر کی نماز بھی ضائع، قرآن کی تلاوت بھی نہیں، 12 بجے نیند سے اٹھے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا نہا لیا، کچھ کر لیا، ادھر ادھر تھوڑا سا گھوم لیے، پھر اس کے بعد عصر کے بعد افطاری کی تیاری، اور اللہ تعالیٰ پر احسان ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا۔ اس روزے کا کوئی فرق نہیں۔ روزہ صحیح معنوں میں روزہ وہ ہے، زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ، ہاتھ پیر کا بھی روزہ۔ آنکھ وہیں اٹھے جہاں پر جائز ہے، زبان وہاں بولے جہاں پر بولنا جائز ہے، ہاتھ وہاں اٹھے جہاں پر اٹھنا جائز ہے، بس ہر یعنی ہاتھ سے وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، آنکھ سے وہ چیز دیکھے جو اللہ کو پسند ہے، زبان سے وہ بولے جو اللہ کو پسند ہے، ہاتھ پیر سے وہی کام کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے پورے اعضاء کا روزہ۔ اگر زبان سے غلط بات بول دی، روزہ ختم، کہاں تک وہ پیدا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ انہوں نے روزہ رکھا لیکن روزہ بہت لگ گیا، وہ بہت پریشان ہے۔ حضور نے فرمایا ان دونوں کو بلاؤ، ان کو قے کروائی اور پیالے میں بولا، پیالے میں کہ ان کی قے کو اس میں جمع کرو، تو ان کے اندر سے جو ہے گوشت، کچا گوشت جو ہے وہ نکل کر کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے غیبت کی، انہوں نے غیبت کی، روزہ رکھا تھا لیکن پھر اس کے بعد غیبت کی۔ عموماً دیکھا گیا روزہ مشکل ہونے کے لیے ہوتا ہے جو روزے کا خیال نہیں کرتے۔ روزہ رکھا جھوٹ بولا، روزہ رکھا غیبت کی، روزہ رکھا بددیانتی کی، روزہ رکھا کسی کو گالی گلوچ اختیار کی، اب روزہ ان کو پریشان کرتا ہے۔ کیوں پریشان کرتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے روزے کی روح کو ختم کر دیا۔ تو روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے دل کا بھی روزہ ہو، ہمارے اعضاء کا بھی روزہ ہو۔ گویا سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے ایک ایک انگ اور ایک ایک عضو کا روزہ ہو، وہ روزہ ہے لعلکم تتقون، جس سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے بندہ روزہ رکھ کر کے، وہ اللہ روزہ ڈھال ہے انسان کے لیے۔ کس سے ڈھال ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے۔ کب تک ڈھال ہے؟ جب تک وہ اس کو نہ پھاڑے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھاڑا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری بات بولنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ پھٹی ہوئی کرنسی کی، پھٹے ہوئے نوٹ کی کوئی قیمت ہے مارکیٹ میں؟ آپ نوٹ کے 2 حصے کرو، پھاڑ دو، پھر اس کے بعد دکاندار کے پاس لے جاؤ، پکڑے گا وہ دکاندار آپ کا پھٹا ہوا؟ جب دکاندار نہیں پکڑتا پھٹا ہوا نوٹ، پھٹا ہوا روزہ اللہ کہاں پکڑے؟ اس لیے خیال رکھنا ہے روزہ اپنے روزوں کو درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ اس رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے راضی رکھے اور ہمیں اس رمضان المبارک سے زیادہ اس کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت ہو چکا ہے،